دامنے گلزار سے ہم کو تو نسبت ہو گئی، دامنے گلزار سے۔ میرے پیارے دوست، آج تو اپنی زندگی کے قیمتی ایام غفلت کی دہلیز پہ گزار رہا ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ پاک غافلوں کو پسند نہیں کرتا؟ کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ جو دنیاوی لذتوں، دنیاوی نعمتوں سے لگا رہتا ہے وہ غفلت کا شکار ہوا کرتا ہے؟ غفلت بندے کو خالق لم یزل سے دور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تجارت ایک نعمت ہے، مال، اولاد، یہ عالیشان مکان، عمدہ سواریاں، یہ سب نعمتیں ہیں، ہاں میرے دوست میں مانتا ہوں یہ سب خدا کی دی ہوئی ہی نعمتیں ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ ہر نعمت میں ضرورت سے زیادہ انہماک باعث غفلت ہے؟ یعنی جتنی انسان کے لیے کارآمد ہیں، جتنی ضرورت ہے انسان کو، اگر اسی میں اگر وہ ڈوب کر ضرورت سے زیادہ استعمال میں لایا، یہی تو غفلت کا سبب ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں تو کلام اللہ شریف کو کھول اور دیکھ، سورہ منافقون میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور ایسا کرے تو وہی لوگ خسارے نقصان میں ہیں۔ تو اب تو اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے گا۔ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو غفلت میں پڑے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ ہم چلیں گے۔ تو سن لو، یقیناً یہ سب باتیں غفلت ہی کرواتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام غزالی علیہ رحمت رضوان مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو علی دقاقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ ان کے ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا، مگر وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، حضور اے شیخ کیا دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں بلکہ نماز قضا ہونے پر میں رو رہا ہوں۔ تو میں نے پھر عرض کی، حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہوں گی؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب بھی سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ کیا، اور اب میں کم نصیب غفلت ہی میں موت کے آغوش میں ہو رہا ہوں۔ مگر پیارے افسوس، ہمیں نیکی کے نون کا نقطہ تک پلے نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ تو اے دنیا کی لذتوں میں مست و مگن ہونے والو، کان کھول کر سن لو۔ امام غزالی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ میرا پروردگار فرماتا ہے، فَلْيَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا نہیں اور بہت روئیں۔ تو میرے عزیز، بس میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاریاں کریں، غفلت کی چادر کو چھوڑ کر ذکر خدا میں محو ہو جائیں، تاکہ ہماری یہ سانسیں ذکر اللہ کرتے کرتے اور درود کا ورد کرتے کرتے رک جائیں، تو پھر کیا کہنا، رب کی بارگاہ میں وہی مقبول بندہ ہوگا۔